اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الستو بربکم قالوا بلی. صوفی صاحب کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لہذا میں کتاب سے زیادہ صاحب کتاب پہ کچھ کہنا چاہوں گا. بڑی نوازش. یعنی کہ جس طرح کی گفتگو بھی ہوئی، کانٹینٹ کے حوالے سے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں. اس کو آپ نے بہت اچھے انداز میں مرتب کر دیا، اچھی زبان میں، جو کہ آپ جیسا ون آف دا بریلینٹ لیگل مائنڈ ان پاکستان، اس کے قلم سے یہ ہونا جو ہے، اس کے فیوز و برکات ہی کچھ اور ہوں گے. اور جس طرح وہاں ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا پوائنٹ آؤٹ کہ اس وقت ہمارا معاشرہ جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے، اس میں مولویت بھی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. جو روایتی مولوی ہیں وہ اس گو کہ شاید سخت لفظ ہو، کچھ ریڈنڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں لینگویج کے حوالے سے اور حلیے کے حوالے سے، اور آپ جیسے مولوی پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ کو میں جتنا پیچھے جانتا ہوں اور جتنا اب جانتا ہوں، ان گڈ سینس وچ از ریکوائرڈ، کہ آپ کا یہ کتاب لکھنا، اور جس حوالے سے شامی صاحب نے کہا، یہ صوفی کا ایک سفر ہے. آپ کا سرنیم تو صوفی ہے، لیکن صوفی آپ بننے اب جا رہے ہیں. صحیح. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یعنی کہ یہ دیر آر نو کوئنسیڈنس. آپ اپنی زندگی کا ہم سب دیکھیں تو جو بھی میجر ٹرنز آ رہے ہوتے ہیں زندگی میں، وہ حادثاتی ہوتے ہیں، آپ کے ارادی نہیں ہوتے. بیمار ہو جانا، ایک دم سے فلاں جگہ داخلہ لے لینا، وہ نوکری مل جانا، جو شادی ہو جانا، صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ سارے جو میجر ٹرمز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں طے ہوتے ہیں. تو آپ کو جانتے ہوئے اور آپ کے دوست کی حیثیت سے اور کولیگ کی حیثیت سے، یہ ایک میجر ٹرن ہے، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے. اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. وہی میں ریپیٹ کروں گا، گو کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جو میں نے آیت جہاں سے پڑھی، ہمارا معاہدہ وہیں سے شروع ہوا تھا، عالم ارواح میں، جو ہم بھول چکے ہیں. دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ میجر کووننٹ. یہ ساری اسی کی ایکسٹینشن ہے. بالکل صحیح. قرآن جو ہے، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور یہ اس کا مظہر ہے. معاشرے میں بھی، انفرادی طور پہ بھی. ہم ٹین ایج میں جب پڑھتے تھے تو وہی قرآن کسی اور انداز سے سمجھ آتا تھا، اور ایک دفعہ سب نے ترجمہ کئی دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن وہی 30s میں، 40s میں اور 60s میں وہ بدلتا جاتا ہے. صحیح. قرآن نہیں بدل رہا ہوتا. قرآن اللہ کا کلام ہے. ہماری بلوغت وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدل رہا ہے. وہ نہیں بدل رہا، ہم بدل رہے ہیں. یہ جو انفرادی ہمارا ایکسپیرینس ہے، یہی ہیومینٹی پہ معاشرتی اعتبار سے بھی ہو رہا ہے. آج سے 1500 سال پہلے کی جو انسانیت تھی، انسان تو وہی تھے، بنیادی مسائل بھی وہی تھے، لیکن آج کی وہ نہیں ہے، ڈیموگرافی کے حساب سے اور ٹیکنالوجی کے حساب سے، اینڈ مینی ادر ڈائریکشنز سب دیکھ لیں. لیکن کیونکہ یہ زندہ کتاب ہے، لہذا اس نے رہنمائی آج بھی اتنی ہی کرنی ہے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. معاشرہ وہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی وہ باتیں سمجھ سکے. تو آپ کی جو یہ کاوش ہے، وہ آج کی موجودہ زبان میں، جو کہ بڑی مطلب اٹ کین بی سیڈ دیٹ اٹس اے یوریکا فار یو، کہ آپ نے ایک بڑی زبردست چیز پا لی. لیکن جو لوگ اس سے وابستہ ہیں پرانے، ان کو شاید اس میں نئی چیز نہ لگے. نئی چیز لیکن اس میں وہ ہے کہ آپ نے آج کی زبان میں اس کو ٹرانسفارم کیا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ بچے یا وہ حضرات، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک بزنس مین کو اس میں پورا نظر آئے گا. وہ آپ کو ایک بزنس مین، آپ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا یہ تو ہے ہی ڈیلنگ، یہ تو نفع کا سودا ہے. آپ کسی سفارتکار سے یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں گے، یہ تو ہے ہی انٹرنیشنل ریلیشن. آپ کسی فوجی سے پوچھیں گے، وہ کہے گا یہ تو ہے ہی ساری جہاد کی باتیں. ہر ایک کو اپنی اس میں ریفلیکشن نظر آ رہی ہوتی. اسی طرح بطور وکیل اور ایک قابل وکیل کے، آپ کو اس میں وکالت و کووننٹس نظر آئے، جو کہ آپ نے اپنی زبان میں اس میں ٹرانسفارم کر کے ٹرانسلیٹ کر دیے. وچ از گڈ. اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ادارے کی شکل دے رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آیا. جی ایسے.
وہ اللہ اس میں برکت ڈالے. آمین. مطلب وہ وقت کی ضرورت ہے. اسلام کی حفاظت, اپنے اوپر اطلاق اور اس کو فروغ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تبلیغ اور جہاد یہ ہماری ذمہ داری ہے, یعنی کہ اس کو پھیلانا بھی اور اس کو انحطاط سے روکنا بھی, اس کے اوپر تخریب کو روکنا بھی, دونوں جو ہے, یا اس کا جواب دینا, یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ آپ دونوں طریقے سے پوری کر رہے ہیں. اور ایک اور بات جو ابھی ویسے میں نے خالد صاحب سے سنی, لیکن شاید یہ کہنا چاہیں, میں بھی پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میرا اس ادارے سے بہت پرانا ڈیکڈز اولڈ ایک ریلیشن ہے. تو آپ کا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ مکتب کی کرامت, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ جب سے آئی پی ایس سے جڑے ہیں بالکل ایسے تو وہ آپ اس طرف, اور یہ دیکھیں نا کہ کتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک قیمتی آدمی کا ڈائریکشن صحیح ہونا, اس کا امپیکٹ معاشرے میں ہوتا ہے. اگر ہم لوگ قیمتی لوگ پیدا کرنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم جو رونا رو رہے ہوتے ہیں, گو کہ میں اس کا قائل نہیں کہ وہ رونا صحیح ہے, ایک بزورڈ بن گیا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں. ہم کوئی نیچے نہیں جا رہے, ہم بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, صرف ہم نے اس سے نکلنا ہے. یہ جو ایک وہ ٹرینڈ بن گیا ہے, تو آپ بھی اس میں جو ایک روشن اضافہ ہے. بڑی نوازش. تھینک یو ویری بہت مچ. نوازش.